الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. پنکھا بند کر دو، ایک آدھ کافی ہے اس شہرت. ملکہ بلقیس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اس کا اور سلیمان علیہ السلام کا دور ایک وقت ہے. جس وقت ملکہ بلقیس کو پتہ چلا کہ سلیمان نام کا کوئی پیغمبر ہے اور بادشاہ ہے، پیغمبر تو شاید اس وقت نہیں مانتی ہے، اور وہ ہماری طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں سے کہا، اس کے حواریوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم جنگ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو ملکہ بلقیس نے کہا جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ اچھا ماحول نہیں ہے، کیونکہ جس وقت کوئی طاقت اپنے غرور میں ہوتی ہے، کسی کو اپنے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے، جب وہ کسی شہر اور بستی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کو وہ رون ڈالتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جنگ کے پیچھے انا ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے. تو لہذا جنگ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے. قرآن اس طرح کے واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ قرآن اس طرح کے قصص کو کیوں ذکر کرتا ہے؟ تو ایک بات بہت سادہ لفظوں میں عرض کروں کہ اس وقت بھارت اور پاکستان کی جنگ نہ ہمارے حق میں ٹھیک ہے، نہ اسلام کے حق میں ٹھیک ہے. جنگ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہود ہے، اس کے پیچھے نصارہ ہے، اس کے پیچھے ان کے پیٹ کا وہ مروڑ ہے جو یہاں کے علماء اور یہاں کے مدارس اور یہاں کے مفتی حضرات جو اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جنگ مسلط کی جائے. اب اگر وہ شوق ان کو چڑھ ہی جائے تو پھر ایسے موقع پر بےغیرتی، بزدلی دکھانا یہ بھی مناسب نہیں. پھر اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. پھر اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. اب جہاد کے لیے ہمارے ملک میں، کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر ایک فوج ہے، اور فوج کا کام ہے کہ وہ میدان میں آئے، سرحدات پر آئے اور کفر کا مقابلہ کرے، اور جو مسلمان ہیں یہ ان کی پشت پناہی کریں، اپنی فوج کو اہمیت دیں، اس کو سہارا بنیں، تاکہ دشمن کے خلاف وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. جنگی حالات کے اندر اپنی فوج کے خلاف کوئی سکیم بنانا، کوئی باتیں کرنا
ان کے کردار کو جتنا بھی خراب ہو اس کو مشکوک کرنا، یہ ریاست سے بغاوت کے مترادف ہے۔ جب سے یہ ماحول بنا ہے تو ہر دو طرح کی قسم کے خیالات، حالات سامنے آتے ہیں۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک معتدل راستہ اختیار کیا جائے، درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، جس سے ملک کے خلاف بھی، فوج کے خلاف بھی، اور ہمارے ان سائنسدانوں کے خلاف، اس قوت کے خلاف جو اس وقت کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ ان کو کچھ حوصلہ ہو سکے۔ ہم لوگ جو ہے نا ظاہری شریعت کے مکلف ہیں اور ظاہر پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ کے تکوینی نظام میں یہ کیا ہے، وہ اہل بصیرت سمجھتے ہیں، وہ اہل دل سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں یہ نظام کھڑا کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ کیونکہ اہل تکوین کی کسی بات پر شریعت کا کوئی حکم نہیں لگ سکتا، لیکن کیونکہ یہ ایک علم ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے دنیا میں چلایا ہے اور چل رہا ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت جو حالات بنتے جا رہے ہیں، معلوم ایسے ہو رہا ہے کہ آزمائشوں کا سلسلہ اہل دین پر دراز ہوگا۔ آزمائش کا سلسلہ اہل علم پر، اہل اسلام پر، جو خدا کو چاہنے والے زیادہ ہیں ان پر ہوگا۔ باقی ٹکٹ کٹا کے بھاگ جائیں گے، باقیوں کو کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے پاکستان بچتا ہے کہ تباہ ہوتا ہے کہ نہیں بچتا، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایسی نازک صورتحال میں جو ایک خوف کی کیفیت بنتی جا رہی ہے، اگر آپ میں ایمان ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آپ نے ہمت بھی نہیں ہارنی، غمگین بھی نہیں ہونا۔ آپ نے اگر آپ میں ایمان کی رتی ہے، آپ مسلمان ہیں، تو آپ دونوں حالتوں میں سے کسی حالت کے اندر بھی آپ کو اللہ ناکام نہیں کرے گا۔ ایک حالت ہے زندہ رہنے والی، ایک حالت ہے مرنے والی۔ مرنا بہرحال ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کا کوئی ارمان ہے، نہ اس کو شوق شہادت ہے، وہ تو منافق کی موت مرا ہے وہ۔ لیکن خواہ جان مارنی نہیں ہوتی۔ میں جتنے دنوں سے آج کل پڑھ رہا ہوں اس میں ایک طبقے کا ذہن یہ ہے وہ جنگ کرو، جنگ کرو۔ بھئی کیوں کرو، کیوں کرو؟ یہ اصل میں سب کو جوش سے چڑھا ہوا ہے نا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ یہ دعا کرو عبد القدیر خان کو جو تمہیں جینے کا حوصلہ دے کر چلا گیا ہے، وہ حوصلہ دے کر چلا گیا ہے کہ میں نے ایٹم بم تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن ایٹم بم چلائے گا کون؟ اس کے لیے بھی تو ایمان چاہیے، اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے، اس کے لیے بھی غیرت چاہیے، حمیت چاہیے اس کے لیے۔ تو اس لیے دیوانوں کی طرح بڑے نہیں مارنی چاہیے، اب حوصلے اور استقامت کے ساتھ اہل ایمان کو اپنا وہ فریضہ ادا کرنا چاہیے جس دائرہ کار میں رہ کر اس نے وہ کام کرنا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنا تعلق معلّہ جو ہے نا، پہلی فرصت میں تعلق کو بڑھائیں، تعلق معلّہ بڑھائیں، اللہ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں، مضبوط سے مضبوط کریں۔ مخلوق کے حقوق، اگر جنگ چھڑ جاتی ہے نا، آپ اور میں مر جاتے ہیں، ہمارے اوپر اگر مخلوق کا حق باقی ہے تو یہ قرضے میں سے نہیں اترے گا کبھی بھی۔ آپ نے سوچا اس بات کو؟ بس میں مر گیا تو جان چھوٹ جائے گی میری، میں مرا تو جان تب چھوٹے گی کہ میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہوگا۔ پہلے تو میں حق کو ادا کرنے کی کوشش کروں،
اس کے لیے تدبیریں بناؤں، اس کے لیے سوچوں، تاکہ جس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں تو میں صاف ستھری حالت میں جاؤں۔ حقوق العباد کے اعتبار سے، پھر حقوق اللہ کے اعتبار سے، یعنی مجاہد جہاد میں جانے والے شہید پر سب کچھ معاف ہے، لیکن دین معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تربیت گاہ ہے اور خانقاہ کا پیغام ہے۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جنگ کا ماحول بنانے سے پہلے یا جنگ میں جانے سے پہلے جنگی تدبیروں میں سے یہ بھی ایک تدبیر ہے کہ فرد کی حیثیت سے میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا میں کیا کروں گا، ایک فرد کی حیثیت سے جو میرے معاملات ہیں میں ان کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو آپ جہاد بھی کریں اور جہاد کے لیے ساز و سامان بھی اکٹھا کریں، اور اس دور میں سب سے بڑی غداری وہ کیا ہوگی؟ مجاہدین کے خلاف سازش کرنا، مجاہدین کی مخبریاں کرنا، فوج کی مخبریاں کرنا، اپنے ان مقتدر قوتوں کی جو اسلام اور ملک کے لیے برسر پیکار ہوں ان کے خلاف سازش کا حصہ بننا۔ یہ بڑی بے وفائی و غداری والی بات ہوگی، یہ بڑی غداری والی بات ہوگی۔ لیکن ان سارے حالات سے پہلے فرد کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرد کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل بم پھٹ گیا، میزائل گرا، کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اب ان میں سے کتنے لوگوں کا کوئی پروگرام تھا؟ وہ تو بیچارے مظلوم، غریب بچے، معصوم، لیکن وہ آزمائش ان پر گزر گئی ہے۔ اب کچھ آزمائشیں ہم پر جو باقی ہیں، ان آزمائشوں میں سے دیکھیں نا اپنی زندگی کا احتساب کر کے کہ میں کسی سود کا نظام کا حصہ تو نہیں ہوں، میں کسی غلط کام کا حصہ تو نہیں ہوں، جی میرے ذمہ اس طرح کی کوئی چیزیں تو باقی نہیں ہیں کہ کل خدا نخواستہ میں کسی میزائل کی نظر ہو جاتا ہوں تو مجھے تو احتساب اپنا دینا پڑے گا نا۔ ساری دنیا میرے بارے میں کہے جی کہ وہ شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئے، یہ شہادت کا اعلیٰ درجہ بھی جو ہے نا، سبحان اللہ، آپ کو کیا پتا کہ اللہ کا معیار کیا ہے اور بندوں کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا معیار کچھ اور ہیں، بندوں کے معیار کچھ اور ہیں۔ بندے کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں تمام جہادی، تبلیغی، خانقاہی مدارس کی تحریک، ان سب کے جو سرخیل ہیں ان کا نام ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے مجدد تھے۔ اللہ نے آپ کے شاگردوں سے دین کے سارے شعبوں میں کام لیا۔ آپ کی ساری تحریکات اس وقت اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں۔ ان کا جہاد افغانستان میں صحیح نظر آتا ہے، ان کی تبلیغ نظر آتی ہے، ان کا تصوف نظر آتا ہے، ان کی مدارس کی تحریکات نظر آتی ہیں۔ اب یہ شخص گرفتار ہوتا ہے، اور گرفتار ہو کر جب مالٹا کی جیل میں جاتے ہیں نا، جزیرہ انڈمان کے اندر، کالا پانی کے اندر، انگریز ظالم جس کو سخت سزا دیتا تھا اس کو کالا پانی لے جاتا تھا، اس جزیرے میں بند کرتا تھا۔ آپ نے بہت وقت جیل میں گزارا، کافی وقت جیل میں گزارا۔ آپ کے دو عقیدت مند، آپ کے دو شاگرد اور دو خلفاء ایسے تھے جو بغیر کسی جرم کے آپ کے ساتھ صرف خدمت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا جب حضرت کو لے جا رہے ہو ہمیں بھی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ پہ جرم کوئی نہیں ہے، انگریز سخت سزا دے گا۔ نے کہا ہمیں ساتھ رکھیں آپ۔ ایک شیخ الاسلام حضرت مدنی تھے اور ایک حضرت مولانا عزیر گل تھے۔ یہ مولانا عزیر گل شہر گڑھ کے تھے، پٹھان تھے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب شیخ الہند جیل میں چلے گئے، بہت عرصہ جیل میں رہے اور آپ کو سزائے موت کی قیدیوں میں رکھا گیا۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ ذرا غور کریں گے اس پر۔ سزائے موت کی قیدیوں میں رکھا گیا آپ کو، اور سزائے موت کا قیدی جو ہوتا ہے
اس کے لیے روز رات کو سپرڈنٹ جیل آ کر یہ کہہ دیتا کہ آپ کو صبح 5 بجے پھانسی ہوگی۔ اب ایک انسان ہے، بشری کمزوریاں ہیں انسان کے ساتھ، بشری تقاضے ہیں، اب روز رات کو یہ اعلان ہو لیکن صبح عمل درآمد نہ ہو۔ اس طرح زندگی کے کئی سال کٹے۔ اب بتائیے نیند کہاں گئی؟ معمولی بات تو نہیں نا یہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کی صحت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ کمزور ہو گئے، بدن ختم ہو گیا، آخر کار رہا ہو گئے۔ جب رہا ہو کے آئے تو کسی صاحب نے پوچھا حضرت بہت کمزوری ہو گئی آپ کو، صحت ٹھیک نہیں آپ کی۔ فرمانے لگے کیا کروں، انگریز ظالم نے سزائے موت کا اعلان کیا تھا اور مجھے روز موت کا انتظار تھا، اس خوف کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ مولانا عزیر گل پٹھان تھے، بڑے جوش میں کہنے لگے حضرت ہم تو اس انتظار میں تھے کہ کب تختہ دار چومیں گے اور شہید ہو جائیں گے، اور شہید ہونے کے بعد جا کے اس قافلہ ولی اللہ سے ملیں گے جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کا نام لے کر ہم نے ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس پر شیخ الہند کو جلال آیا، فرمایا جو بات تم کرتے ہو میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو، میں پریشان اس واسطے تھا کہ خدا نہ خواستہ شہید بھی ہو جائیں، قربان بھی ہو جائیں، اور یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول بھی نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہو؟ صرف جنگ نہیں ہے کہ جنگ لڑنی ہے ہم نے، اس جنگ سے پہلے بڑی جنگ کوئی اور بھی ہیں، کچھ اور مارکے بھی ہیں جو ہمارے سر باقی ہیں ابھی۔ تو ایسے حالات کے اندر ایک تو بزدلی کی بات نہیں کرنی چاہیے، بغیرتی کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، جذبہ جہاد سے یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں میں حکمت کی بات عرض کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم شاید موت سے ڈرتے ہیں یا جہاد ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ اس تعمیر کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں جو ہمیں مقتدا پیشوا مانتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری رہبری کریں گے، تو یہ آپ کو وظیفہ ہے یہ اس بات کا کہ جانے سے پہلے کچھ تدبیریں بھی سوچ لو، کچھ کرو اس سے پہلے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو صاف کرو، اپنی ذات کو اللہ سے ملاقات کا اہل کر لو، ورنہ جہاد میں جانا بھی ہمارے لیے سعادت، مرنا بھی سعادت، قربان ہونا بھی سعادت۔ رات ہی میں عرض کر رہا تھا یہ گولیاں اور جیلیں اور ہتکڑیاں اور خون اور یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ شہید کو نظر نہیں آتی، یہ شہید کو نظر نہیں آتی کہ اس کے پرخچے اڑ کر درختوں کے ساتھ لٹک گئے ہیں۔ وہ تو اتنی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا کہ جیسے چمٹی نے کاٹا ہو اس کو، جیسے چمٹی نے کاٹا ہو۔ وہ تو شہید ہو کر جس وقت اس کی روح جنت کے بالا خانوں میں جاتی ہے اور وہ پیچھے کھڑے ہم جیسے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہو تم کس چکر میں لگے ہوئے ہو، یہاں آؤ، زندگی تو یہ ہے، زندگی تو یہ ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا، کومے میں مرنا اور اسپتالوں میں ذلیل خوار ہو کے مرنا، یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو اس کو کہتے ہیں، زندگی اس کو کہتے ہیں۔ آج مجھے خیال آیا تھا کہ جس وقت ٹیپو سلطان انگریز کے گولے ہاتھ سے پکڑتا تھا، ٹیپو سلطان جو تھا نا انگریز کے گولوں کو وہ ہاتھ سے پکڑتا تھا، وہ کیا جذبہ ایمانی ہوگا، وہ کیا غیرت تھی، وہ کیا حمیت دین تھی، وہ کیسا جہاد تھا جس میں یہ ہماری نظروں کے سامنے کے واقعات ہیں، قریب زمانے کی تاریخ ہے یہ۔
جی اب معرکہ شاملی ہوا، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، یعنی ہماری تاریخ میں جہاد جو ہے نا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جو دشمن کو اگر آپ نے مخاطب ہونا ہو نا تو دشمن کو کہو کہ تم ہمارے اگر ڈیٹا نکالو اسلام کے اعتبار سے تو پھر آپ کو اللہ کے نبی سے چلنا ہوگا، اور قریب زمانے میں اگر ہمارا ڈیٹا نکالنا ہو نا تو 1857 سے نکال کے دیکھو، تمہیں ہمارا کردار بڑا صاف نظر آئے گا. یہ جہاں ایک خانقاہ کے صوفی تھے وہاں اس وقت وہ میدان جہاد کے مرد بھی تھے. میدان جہاد کے اندر ان کے حلقات ذکر لگتے تھے، میدان جہاد کے اندر وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے. اس لیے جہاد یہ چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں یہ سبق یا تو پڑھایا دہشت گردی کے رنگ میں. اب ہم بات کرتے ہیں نا جہاد کی، سب کہیں گے ہاں جی بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. جب ماحول ختم ہو گیا نا جہاد کا نام لوگ ہی دہشت گردی ہے. پتہ نہیں کس کو کبھی دہشت گرد بنا لیں، کبھی مجاہد بنا لیں، کبھی طالبان بنا لیں. یہ گیم سمجھ نہیں آتی. ورنہ جہاد تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی فقیری ہے، یہ میری امت کی فقیری ہے، ڈرنا نہیں چاہیے بالکل. پھر کیا ہوگا اگر یہ کوئی اتنا غلط سودا ہوتا نا جہاد والا تو حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد یہ 2 صحابی ہیں، اگر یہ سودا غلط ہے تو حضور کے تربیت یافتہ بیٹھ کر کہتے ہیں سعد میں ایک دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، اور پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا. نے کہا جی کرو. اب بتاؤ دعا کیسی مانگی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ کل میرے ایک تیرے ایسے دشمن سے واسطہ پڑے جو مجھے مار دے، میں ماروں اس کو، خوب جہاد کروں پہلے، جب میرا اس سے آمنا سامنا ہو نا تو پھر وہ میری کان کاٹ دے، میرے ناک کو کاٹے، میری آنکھیں نکالے، اور یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو جائے نا تو جب تیرے ساتھ ملاقات کا وقت ہو نا تو اللہ جب تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے کان کدھر گئے، تیری آنکھیں کدھر گئی، تیرا ناک کدھر گیا، تو میں بڑے فخر سے کہہ سکوں یا اللہ وہ تیرے نام پر کٹ گئے، وہ تیرے نام پر قربان ہوئے، تیرے نام پر قربان ہوئے. صحابہ کی اس جہاد کی اس منظر کو دیکھ کر نا ایک شاعر نے کمال صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے. وہ شعر سناؤں آپ کو؟ اپنے لہو سے روشن کر دی، اپنے لہو سے روشن کر دی. کدھر ہے حاشیہ صدیقی قریشی، کدھر ہے؟ آئے شعر سنو نا، اس کو شعر کہتے ہیں. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. صحابی شہید ہوئے نا، ایک شاعر کہتا ہے کہ اس کا جو آخری وقت تھا گویا وہ یوں کہہ رہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا نہ ہوا. تو جہاد کا جذبہ رکھنا چاہیے، جہاد سے ڈرنا نہیں چاہیے، جہاد کے قصے اور واقعات اپنے بچوں کو گھر میں سنانے چاہیے. صحابہ کی زندگی میں 13 سالہ جو آپ کی مدنی زندگی ہے وہ تو جہاد ہی جہاد ہے سارا، وہ تو جہاد ہی جہاد ہے سارا. ایک دن فارغ نہیں ہوتے دوسرا مارکا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا دن فارغ نہیں ہوتے اگلے مہینے کوئی اور واقعہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب ایسے حالات کے اندر
جو حالات اس وقت ہم پر بنے ہوئے ہیں اس میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ایک تو جہاد کا خوف ختم کر کے جہاد کو دہشت گردی نہ سمجھا جائے، اور اس راستے میں مرنے کو موت نہ کہا جائے، اس راستے کی موت کو موت، مرنے کو موت نہ کہا جائے۔ موت ہے نہیں، وہ کیا ہے؟ زندگی ہے وہ، اور زندگی بھی عام زندگی نہیں ہے، وہ ایسی زندگی ہے جس میں آپ کو آلو نہیں لانے پڑیں گے، گوشت ٹماٹر پیاز نہیں لانے پڑے گا، لیکن رزق اللہ وافر دے گا۔ کچھ لانے کی ضرورت نہیں، کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو ہمارے ہاں سے رزق بھی دیا جائے گا، پھر کوئی کمانے کا غم نہیں ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، رزق پیدا کرو، نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم رزق دیں گے اس کو، لیکن جذبے ٹھیک ہوں، جذبات بھی ٹھیک ہوں، سنت کے مطابق بھی ہوں، جہاد ہو علی منہاج النبوہ، نبوت کے نہج پر، صحابہ کے طرز پر۔ باقی ثمرات جو دیکھتا ہے نا آدمی، اگر اس دنیا میں چلے جائیں آپ نا، جس وقت دنیا نے آ کے افغانستان پہ بم برسائے تھے، اور جہاں وہ ظالم کرسٹر بم پھینکتا تھا نا، تو سینکڑوں لوگ نیچے ہوتے تھے، تو خون کے چند دبوں کے علاوہ وہاں اور ملتا کچھ نہیں تھا، ملتا کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی بڑی قربانی، اتنے بڑے جذبے، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، دشت لیلہ کے شہداء، مزار کے شہداء، بامیان کے شہداء، مزار شریف کے شہداء، اور لیکن ثمرات کب دیکھے؟ 20 سال بعد۔ ایک نسل شہید ہوئی، دوسری نسل نے آ کے ایسا بگایا ان کو، انہوں نے کہا ان سے ہمارا واسطہ نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا لوگ ہیں، یہ کس طرح کی مخلوق ہے یہ؟ تو یہ ایک جذبہ جہاد ہی ہے جو انسان کو روح بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، ہمت بخشتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہمارا ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اگر آزمائش کا سلسلہ دراز ہو جائے تو گھبرانے والی بات نہیں ہے، اچھا، آزمائشیں دراز ہو جائیں تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک تو ہر شخص کو، میں نے آج خود ہی ارادہ بھی کر لی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساتھیوں نے اگر تعاون کر لیا تو، تعاون سے مراد یہ ہے کہ لکھنے لکھانے میں، تو آئندہ 2-3 ہفتے میں خود دعاؤں کا ایک گلدستہ تیار کر رہا ہوں، مجموعہ دعا کا فکر کی ہے کہ یہ تیار ہو جائے، تاکہ موجودہ حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں، سوال دراز کرنے میں، ہاتھ بڑھانے میں آسانی ہو جائے ذرا۔ تو وہ دعاؤں کا گلدستہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 1-2 ہفتے میں جلدی تیار ہو جائے، اور اس کو پھر اپنے معمول میں رکھیں، اور اللہ سے اب مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے التجا کا وقت ہے، اور جو دعائے حزب البحر پڑھ سکتے ہیں وہ ان کفار کی ہلاکت کے لیے، ان ظالموں کی بربادی کے لیے، خاص طور پر دنیا کی بڑی سرکش قوتیں جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کا تصور کر کے ان حزب البحر کو پڑھیں۔ حزب البحر کا اذن ہے، جو ساتھی پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں، اور ان کفار کی ہلاکت کی بد دعا کی نیت کریں کہ جو مساجد پر، مدارس پر، علماء پر، صالحین پر، بے گناہ لوگوں پہ بمباریاں کر رہے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر جو قوتیں، چاہے وہ فوج کے اندر ہیں، چاہے سائنسدانوں کے اندر ہیں، ملک کے اندر ہیں، جن کے جذبے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے مخلص ہیں، ان کو حصار کریں۔ جو اسلام چاہتے ہیں، پاکستان کو چاہتے ہیں، پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، فوج والوں کے لیے بھی کریں، سائنسدانوں کے لیے بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ آپ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کبھی کبھی سر اٹھا کے چلتے ہیں، یہ سر اٹھا کے چلتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے
بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر قدیر بہت یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت یاد آ رہا ہے۔ آدمی دنیا سے بے نیاز آدمی تھا، دنیا دار آدمی نہیں تھا، دنیا دار آدمی نہیں تھا۔ اس نے ہمیں سر اٹھا کے چلنے کا راستہ دکھایا، خود بیچارہ بے سر و سامانی کے عالم میں گیا دنیا سے۔ یہ تو ہماری بے وفائی ہے۔ اس نے آخری وقت کہا تھا کہ بڑی غلطی کی ہے جو اس قوم کے لیے کچھ کر کے گیا ہوں۔ آج وہ یاد آ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جس کو مچھروں سے بھی ڈرتا ہے نا گھر میں، وہ بھی ہندو بنیوں کو للکار رہا ہے بیٹھ کے، وہ بھی ہندوؤں کو للکار رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ پیچھے یہ اٹامک والوں نے کچھ رکھا ہوا ہے، اگر کبھی ان کو ہمت ہوئی تو شاید ہلچل کریں گے، کہ خدا جانے کب کریں گے۔ اللہ کرے کہ ایک میزائل کا رخ یہ تل ابیب کی طرف کرے نا، ہاں تل ابیب کی طرف کریں، پہلے انڈیا سے پہلے اس کو ماریں، اس کو ماریں پہلے، کیونکہ انڈیا بھی کوئی چیز نہیں اچھا، اس کے پیچھے ساری رمتوب ان کی ہے، یہ ساری گیم ان کی ہے۔ ان یہودیوں کو اللہ غرق کرے، اللہ ان نصارہ کو غرق کرے جنہوں نے مسلمان بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو آپ میری آج کی اس مجلس کو سمجھ گئے کہ میں کیا چاہ رہا تھا آپ سے بیان میں۔ تو بس یہ گفتگو کا حاصل ہے، اپنی ایمانی سطح کو بلند کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، لین دین کے جو معاملات ہیں نا اس کو لکھ دیں، ان کو لکھیں، کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، تاکہ اگر کام ہو جائے نا آگے کا، ویزا صحیح پکا ہو گیا تو کم از کم کام سیدھا ہو جائے، پیچھے کچھ نہ کچھ، سمجھو نا میری۔ ہاں تو واہ والوں کو خاص طور پہ ڈرنا چاہیے، اچھا واہ والوں کو، جو فیکٹری کے اندر رہتے ہیں ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے، جو گیٹ نمبر 4 کے آس پاس ہے نا، آپ کے ہمارا وقت ایسے ہی گزر گیا ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے مجذوب قسم کے بزرگ تھے، تو ایک دوست کہنے لگا میں نے وہ فیکٹری میں مکان لینا، انہوں نے کہا اندر نہ کہ نہیں مکان جنگ اسی پر ہم مارسن فیکٹری والے ہیں، پہلے تو پہلے مارسن فیکٹری سے باہر مکان لو، فیکٹری کی حدود سے باہر لو، ٹھیک ہے نا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا بالکل ڈرنے والی بات بالکل ذہن سے نکال دے، خوف نام کی کوئی چیز دل میں نہ رکھیں، خوف کا اور ایمان کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے، خوف کا اور ایمان کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا خوف اور، سمجھے نا جی۔ پہلے تو اللہ ان ظالموں کو اتنی ہمت ہی نہ دے، ان کی سوچ بھی نہ ہو، باقی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو پاکستان کا نقشہ ہے نا دنیا میں، یہ ایسے ہی نہیں بنا گیا، اچھا، اور کوئی آدمی یہ بھول کے بھی نہ سوچے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا، یہ بات نہ بھول جائیں آپ اس کو، پاکستان رہے گا، جو بھی پاکستان سے غداری کرے گا، غداری کرے گا وہ عبرتناک موت مرے گا، اچھا، اور جنہوں نے کی ہے نا ان کا انجام دیکھیں آپ نے۔ جو اس ملک کے خلاف سازش کرے گا، کیونکہ اس پر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہوا ہے، لا الہ کا نعرہ لگا ہوا ہے۔ یہ پہلا مذہبی کارڈ کس نے کھیلا تھا؟ کہتے ہیں مولوی مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بات کریں یا کوئی مذہبی آدمی بات کرتے ہیں، مولوی مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، تو یہ مذہبی کارڈ پہلے قائد اعظم نے کھیلا ہے۔ یہ مذہبی کارڈ کس نے کھیلا پہلے؟ قائد اعظم نے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ مذہبی کارڈ ہم کھیل چکے ہیں پہلے، تو اس مذہبی بنیاد پر اللہ اس ملک کو کبھی بھی ختم ہو نہ ضائع کریں گے اس کو، یہ دشمن کی بھول ہے، اچھا، اس لیے آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اپنے محلوں کی سطح پر بھی یہ مسلک کی جنگیں، سیاسی جنگیں، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، جس طرح کفر ایک ملت بنا ہوا ہے اس وقت، تو مسلمان کو بھی ایک ملت ہونا چاہیے، ایک ملت ہونا چاہیے، ایک ملت رہ کر کفار کی ساری اسکیموں کو ناکام کرنا چاہیے۔
غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. دنیا کے نقشے پہ 2 ملک ہیں نا جو نظریے کی بنیاد پر بنے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان ہے. ان کے بننے میں صرف 1 سال کا فرق ہے، 47 اور 48 کا. ملک تو ابھی ایسی زبان پر آ گیا، یہ تو ناجائز قبضہ ہے، ناجائز ریاست ہے. ان کافروں کو، ان ظالموں کو کچھ جنگی تدبیریں انہوں نے پہلے سے سوچی تھی. ہمارے حکمران بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ گئے. چینی مہنگی ہو گئی ہے تو آلو مہنگے ہو گئے ہیں، تو پیاز مہنگا ہو گیا تو اس پر جلوس نکالو اور اس پر یہ کرو اور اس پر وہ کرو. اسرائیل دنیا کا ملک ہے، امریکہ ملک، ان کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے. اچھا کوئی کرکٹ ٹیم ہے ان کی؟ ان کی کوئی سپورٹس نہیں ہے، کوئی گیم نہیں ہے ان کی. انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کیا سکھایا ہے؟ مسلمان کے سینے میں گولی مارنا. ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ اس لاؤ لاب میں لگا، فضول کھیل میں لگے. ان کو تیر اندازی سکھائی جاتی، ان کو اسلحہ سکھایا جاتا، ان کو جہاد سکھایا جاتا، ان کو غیرت سکھائی جاتی. نام پتہ نہیں اس خاتون کا کیا تھا جو اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، غالباً گولڈا میئر ایسا کوئی نام تھا. گولڈا میئر یہ اس ملک کی وزیر اعظم ہے. امریکہ کا وزیر خارجہ آتا ہے اور یہ خاتون بغیر کسی سرکاری پروٹوکول کے ایک ملک کے وزیر خارجہ کو لینے کے لیے خود گاڑی لے کر ایئرپورٹ جاتی ہے اور اس وزیر خارجہ کو لے کر اپنے گھر آتی ہے. آگے کوئی کانفرنس روم نہیں ہے، کوئی میٹنگ ہال نہیں ہے، کوئی معاہدے اس طرح نہیں ہو رہے. یہ گولڈا میئر جو ہے نا، اپنے کچن میں اس کے لیے چائے بناتی ہے اور ساتھ امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے پہ دستخط کرتی ہے. اب دفاعی معاہدے پہ دستخط ہو رہے ہیں تو یہ جو وزیر خارجہ تھا نا، اس بدبخت کا نام کسنجر نام تھا اس کا. وہ کسنجر جو ہے نا، یہ گولڈا میئر سے کہنے لگا اتنی سادگی، میں خود ایک اتنے بڑے طاقتور ملک کا وزیر خارجہ ہوں. اس نے کہا میں نے یہ سادگی اور عاجزی جو ہے مسلمانوں کے نبی سے سیکھی ہے. کس سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں کے نبی سے سیکھی ہے. اس نے کہا نہیں سمجھا میں آپ کی بات. انہوں نے کہا مسلمانوں کے پیغمبر کی ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے سرتاج، میرے محبوب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا، تو میرے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن میرے حجرے کی دیواروں پر 12 تلواریں لٹک رہی تھیں. 12 تلواریں لٹک رہی تھیں. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ جس ملک کی معاشی حالت ٹھیک نہ ہو، ابھی اس ملک نے بننا ہو، بڑھنا ہو، اگر اس ملک کے وزیر اعظم اور اس ملک کے بادشاہ عیاشیوں پہ لگ جائیں، ادھر کیا ہوتا ہے 1-3 سال کا معاہدہ ہے کہ ساتھ تم چلاؤ، اگلے 3 سال تم IMF سے قرضہ لو، سود کھاؤ، پھر اگلا ملک وقت آئے گا تم اس کے ساتھ معاہدہ کرو، تم چلاؤ اس کے ساتھ، پھر دوسرا آئے گا اس کے ساتھ، پھر آخر میں کہیں گے جی یہ قرضہ وراثت میں ملا ہے. تو تھا پہلے کون؟ چہرے بدل بدل کے ملتے رہے لوگ، کتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ. چہرے بدل بدل کے ملتے رہے لوگ، کتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ. پھر بھی ہم لوگ صحیح انسان نہیں بنے. اچھا وقت آتا ہے ووٹ انہی کو دو. پھر یہ خود نہیں بنتے صدر وزیر اعظم، ہم بناتے ہیں نا ان کو. مولوی اگر کوئی غلطی سے ووٹ مانگ لے جی، اتنے بزرگ ہو کے سیاست کرتے ہیں جی. ہمارے سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ الیکشن لڑا کرتے تھے نا، تو وہ الیکشن کے اندر بھی ولی اللہ تھے.
اللہ کے خاص آدمی تھے. تو لوگ کہتے اتنے بڑے بزرگ ہو گئے جی الیکشن لڑتے ہیں جی، بزرگوں کا کیا کام ہے سیاست سے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے بزرگوں کا کام سیاست نہیں ہے تو پھر بدماشی ہے. ہم کیا کریں پھر؟ کہتے اتنا نیک آدمی ہو کے سیاست کر رہا ہے. تو سیاست ہی تو اصل میں انبیاء کی وراثت ہے. آگے جب نیک لوگ نہیں ہوں گے تخت پر تو ایسے لوگ جب بیٹھیں گے تو پھر ایسے ہی کام ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا، اس ملک کی حفاظت. یہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کوئی گڑبڑ باتیں نہ لکھو. اچھا، اس وقت جتنا بھی ہے نا دشمن کے حوصلوں کو پست کرو، دشمن کے حوصلوں کو پست کرو. ٹھیک ہے نا، حافظ منیر صاحب کے حق میں لکھو، ایئر فورس والوں کے حق میں لکھو، اسامہ بھائی کی پارٹی کے حق میں لکھو. جتنے بھی یہ کیا نام ہے ڈی سی والے ہیں، سائنسدان ہیں، ان سب کی حمایت میں لکھو اور ان کے حوصلوں کو پست کرو کہ یہ قوم اپنی سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ سپہ سالار کو بھی غیرت آ جائے. سمجھ آئے نا جی؟ بہت دیر کر دی ہے انہوں نے، ابھی تک دیر بہت کر دی ہے. وہ اتنے ڈرون مار دیے فلانی جگہ پر، تو اتنے فلانی جگہ مارو، آگے سے رکھ کے مارو سیدھا تاکہ پتہ چلے دشمن کو. اور ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ فوج کے لیے. کریں گے نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، اپنے اداروں کے تحفظ کے لیے. یہ ملک ہمارا. اچھا، کوئی جذباتی بات نہ کرو. جتنی آزادی سے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں پھر بھی کوئی نہیں اتنا. ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کی دعا کرو. میں کل سے احسار دے رہا ہوں اسے مسلسل. ایٹامک والوں کو پتہ چل جائے نا تو مجھے آج 22 گریڈ کا افسر بنایا ہوتا انہوں نے. کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. خدا ان کی حفاظت کر. ان کی برسوں کی محنت ہے، یہ فوج برسوں کی محنت ہے. اللہ ان کو استقامت دے کہ اب یہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، فوج کے حق میں بھی دعا کرو، سائنسدانوں کے حق میں دعا کرو، حکومتوں کے حق میں بھی دعا کرو. خدا ان کو غیرت دے دے، بےغیرتی ختم کر دے ان سے. جب آئی گئے ہیں سر پہ تب کیا کریں ان کا. ٹھیک ہے نا. اب نیچے سے کوئی اب دوبارہ کسی کو شفاعت شریف بنائیں گے تو بڑی دیر لگے گی. خدا اسی کو انسان کر دے. ہاں، اسی کو خدا ٹھیک کر دے نا جی. ہے نا. ابھی نئے آدمی آگے تک پہنچانا بہت مشکل ہے. جیسے تیسے بھی مسلمان ہیں یہ. اچھا، جنرل کیا نام ہے حافظ صاحب کا؟ جنرل حافظ منیر صاحب. کتنی بڑی بات ہے کہ حافظ قرآن ہے، جنرل بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے. اب کسی کو جنرل بنانا پھر حافظ قرآن بنانا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. ابھی اللہ اسی کو غیرت دے دے. اللہ اس کو صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی اور جنہوں نے اوپر سے بھی راج کو اور بڑے بڑوں کو شکست فاش دی تھی. افسوس کہ میرا پیغام حافظ صاحب تک پہنچ جائے. 60 سال عمر ہو گئی، کتنی باقی ہے ابھی، کتنی باقی ہے. یہ فوج والوں سے بھی کہتا ہوں، میں حکومت والوں سے بھی کہتا ہوں، کتنی زندگی باقی ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. کوئی ایسا کارنامہ کر کے چلے جاؤ کہ زندگی کی ساری تلافی ہو جائے گی، تلافی ہو جائے گی. اور اللہ کرے کہ ہمارے حافظ صاحب کو جوش آ جائے اور قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق بن جائے، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہو جائے اس وقت. اور یہ وقت ابھی کافروں کو نرمی دکھانے کا نہیں. اچھا، کافر انتہا کو چلے گئے ہیں. یہ جتنا بھی ہمیں رحم کا سبق پڑھانے والے لوگ ہیں نا اس وقت، پیار محبت کا سبق پڑھانے والے، یہ پیار محبت کو سمجھے نہیں، اسلام کے پیار محبت کو. وہ اسلام کا پیار محبت نہیں سمجھے. ان کو نہیں پتہ کہ یہ معصوم بچوں کو مسجدوں میں کیوں مار رہے ہیں، فلسطین میں کتنے ظلم کر رہے ہیں. اب اشداء علی الکفار، اور آپس میں رحماء بینہم ہو جاؤ، آپس میں رحم دل بن جاؤ اور کافروں کے لیے سخت ہو جاؤ. اللہ کرے کہ ہماری فوج اس غیرت اور جرأت ایمانی کے ساتھ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر
مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہو، بھارت کی موجودہ جارحیت ہے اس کا ہو، ان کی تنصیبات کو خدا غرق کرے، ان کی ساری سکیموں کو اللہ تباہ و برباد کرے، ٹھیک ہے نا۔ آخری درجہ یہ ہے دعا کرتے رہو، اچھا دعا کرو، دعا کرو، خوب دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو اللہ سے۔ ایک دعا میں بڑی دعا، اللہ ان کو غیرت دے دے، بس حمیت اسلام دے دے، جرأت دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کرے کہ ہمارے حافظ صاحب آگے بڑھیں تو انشاءاللہ حافظوں کے پیچھے یہ جتنے چڑھے چھڑے ہیں نا یہ سارے پیچھے دوڑیں گے۔ پھر چڑھا میں چلتا ہی یہ مولوی عبدالعزیز کو میں نے پوچھا جب جنگ شروع ہوگا تو کوستانی کدھر جائیں گے؟ ہاں کدھر جائے گا؟ جنگ جب لگ گئی تو کچھ سائڈ جگہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایٹمی جنگ تو چھیڑتے ہو سارے، جنگ کرتے ہو، وہ تو طالبوں کے ساتھ بھی حالات خراب کیے ہوئے ہیں نا۔ جنگ چھیڑنے والوں کے لیے کم از کم یہ چاہیے کہ اپنے پڑوس کے اندر کوئی ایسا ملک اپنے لیے رکھو جہاں اپنی قوم کو پناہ دے سکو۔ مروانا ہی تو نہیں ہوتا سب کو، ٹھیک ہے نا۔ ان بیچاروں کے ساتھ بھی انہوں نے چھیڑی ہوئی ہے، تو طالبان کے ساتھ بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طالبان بھی ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دروشی پڑھو علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے اللہ مجاہدین اسلام کو فتح نصیب فرما، اے اللہ جو ظالموں کی جیل قید میں انہیں رہائیاں نصیب فرما، اے اللہ ہماری ملک کی فوج کو غیرت، جرأت، ایمانی غیرت نصیب فرما، ان کو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ نصیب فرما۔ یا اللہ دشمن کی ساری تنصیبات کو تباہ برباد فرما۔ یا اللہ جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے مقدروں میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ برباد فرما، اللہ ان کو چھان چھان کے ہلاک فرما، اے میرے اللہ ان کو چھان چھان کے ہلاک فرما۔ اے اللہ تو پاکستان کی امداد فرما، اے اللہ پاکستان کی فوج کی مدد فرما، یا اللہ سائنسدانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی قوت کو محفوظ فرما، یا اللہ ظالموں کی ساری سکیمیں ناکام فرما، کفار کی ساری سکیموں کو ناکام فرما، کفار کی ساری تدبیروں کو اللہ ناکام فرما، یا اللہ ان کو ذلیل و پسپا فرما، یا اللہ ان کو ذلیل و پسپا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے اندر جن مساجد میں حملے ہوئے، مساجد شہید ہو گئیں، بچے جوان شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئیں، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ جو مجاہدین اس وقت، یا اللہ جو فوج اس وقت سرحدات پر پہرا دے رہی ہے، یا اللہ تو ان کے دلوں میں سکینت پیدا فرما، اطمینان پیدا فرما، یا اللہ ان کو اطمینان نصیب فرما، ان کو سکینت نصیب فرما، غلبہ اسلام کے لیے اللہ نے قبول فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کے لیے انہیں قبول فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کے اندرونی بیرونی خطرات سے، خلفشار سے محفوظ فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ یا اللہ اس ملک کے خلاف سکیمیں بناتے ہیں اللہ ان کو چھان چھان کے ہلاک فرما، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارا یوا فیکٹری کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس کے اسلحے کی حفاظت فرما، یا اللہ برس ہا برس کی غریبوں کی، مسکینوں کی محنت ہے، یا اللہ ان غریبوں مسکینوں کی کمائی ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس شہر کے مکینوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمن کے سارے میزائل ان پہ الٹ فرما، یا اللہ دشمن کی ساری سکیمیں ان پہ الٹ فرما، یہاں کے رہنے والوں کو اللہ اطمینان نصیب فرما، سکون نصیب فرما، یا اللہ غیرت و حمیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرما، جو سرحدوں میں پہرے دے رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو جذبہ جہاد کے ساتھ کفر کی ساری تدبیروں کو ناکام بنانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ خوف نام کی کوئی چیز مسلمان کے دل میں نہ رہے، یا اللہ ہر طرح کے خوف کو ختم فرما، ہر طرح کے اضطراب اور بے چینی کو ختم فرما، یا اللہ سب کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔